اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سفر میں روزہ رکھنا یا چھوڑنا، اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو تو وہ ضرور اس ماہ کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو، یعنی سفر کی حالت میں ہو، سفر کر رہا ہو، تو اسے جو ہے وہ روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے، وہ روزے نہ رکھے۔ یہاں پر یعنی روزہ نہ رکھنا، اس کا حکم یہ بتایا گیا کہ کیوں نہ روزہ رکھا جائے، چونکہ روزہ رکھنے کا حکم تو آیا ہے ایمان والوں کو، جیسا کہ میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دی۔ اب فرض قطعی ہے جس کا چھوڑنا گناہ ہے، لیکن اس آیت میں میرا رب فرما رہا ہے کہ جب تم مریض ہو، مرض میں ہو یا سفر میں ہو تو وہاں تم جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ تو ایک حدیث مبارکہ کی روح سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، تو آپ نے روزہ رکھ لیا، حتیٰ کہ آپ ایک مقام پر پہنچ گئے تو 100 لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا تھا۔ پھر آپ نے پانی کا پیالہ منگایا اور اس کو اوپر اٹھا کر پی لیا، جس کو سب لوگوں نے دیکھ لیا۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگ بدستور روزہ سے ہیں اور ان پر روزہ دشوار ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی یہ چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ ایک سفر پر نکلے اور ایک مقام پر پہنچے، اور وہ تھا قراء الغمیم، جس جگہ کا نام ہے۔ تو یعنی وہ فتح مکہ کے سال میں یہ واقعہ ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی وہاں سے اتنا دور چلے گئے، جیسا کہ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یعنی 92 کلومیٹر کا فقہا نے یہ لکھا ہے اس کی مسافت، کہ اتنی مسافت ہو تو اس پر نماز قصر ہے اور روزے کی بھی اسے چھوٹ ہے۔ اچھا، یہاں پر اس حدیث کو شارحین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ یہ اس کے لیے ہے جو سفر کرے اور سفر میں اسے ضرر محسوس ہو، اسے تکلیف ہو، تو پھر وہ ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں، اگر روزہ رکھے اور سفر میں بھی ہو تو اس سفر میں اسے اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر روزہ وہ رکھ سکتا ہے، اگر اسے تکلیف ہو تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت امام مسلم نے اس کو روایت کی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ہم میں سے بعض روزہ دار تھے اور بعض نے روزہ نہیں رکھا تھا، تو اس دن بہت شدید قسم کی گرمی تھی، تو ہم نے ایک جگہ قیام کیا، تو ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ اپنے اوپر چادروں کے ساتھ سایہ کیے ہوئے تھے، اور بعض ایسے تھے جو اپنے ہاتھوں سے سایہ کر رہے تھے، تو روزہ دار بے ہوش ہو کر گر گئے۔ روزہ پھر اوپر سے ایک شدید گرمی، اور روزہ نہ رکھنے والوں نے ان پر پھر سایہ کیا، ان پر پانی چھڑکا اور چھینٹیں ڈالی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج روزہ نہ رکھنے والے اجر لے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ روزے رکھو، وہاں روزہ رکھا جائے گا۔ جہاں پر روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو وہاں روزہ چھوڑنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس پر حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جو رخصت دی ہے اس رخصت پر عمل کرنا تم پر واجب ہے۔ تو بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ میں جب گاڑی پہ بیٹھا ہوں تو سفر اس نے کرنا ہے 10 کلومیٹر کا یا 20 30 سے 50 کلومیٹر کا، تو وہاں اسے
روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے، چونکہ شارحین نے مفسرین کرام نے بھی اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے اور احادیث کی روشنی سے یہ بیان فرمایا ہے کم از کم 92 کلومیٹر کا جو سفر ہے اس پر اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔